اونچے درجے کا سیلاب، اطراف کے دیہات زیریاب آ گئے۔ چنیوٹ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 5,54,000 سے زائد کیوسک کا ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ قادرآباد کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 2,92,000 سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ تریمو پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 3 لاکھ سے زائد ریکارڈ ہے۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ دریا راوی میں ہیڈ ستنائی پر پانی کے بہاؤ میں کمی، پانی کا بہاؤ 1,27,000 سے زائد۔ جسڑ پر درمیانے درجے کا سیلاب، شادرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 78,300 کیوسک ریکارڈ، شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,07,800 کیوسک ریکارڈ۔ او شریف دریا ستلج میں طغیانی کے باعث پانی مزید 20 رہائشی بستیوں میں داخل، ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں ڈوب گئیں۔ خانے وال میں بھی سیلاب سے تباہی، درجنوں دیہات پانی کی نظر ہو گئے۔ پنڈی بھٹیا میں دریا چناب کے سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں جاری، سیلابی پانی شہر کے مغربی حصے میں داخل، متعدد علاقے زیریاب۔ ادھر دریا چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ، ملتان کی بستی گریوالا میں لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں زیریاب آ گئیں۔ جنگ کے علاقے شورکوٹ کے مقام پر دریا چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ درخانہ مقام پر ریلوے پل سے سیلابی پانی ٹکرانے سے شورکوٹ خانیوال ریلوے سیکشن دوسرے روز بھی بند ہے، جبکہ پنڈی بھٹیا میں ہائی فلڈ جاری، 5,57,000 کا ریلا گزر رہا ہے۔ احمد پور سیال میں موضع سمند وانہ بند میں شگاف پڑ گیا، کئی علاقے زیریاب آ گئے۔ موضع نور والا کی بستیاں زیریاب آ گئیں، بڑے رقبے پر فصلیں بھی زیریاب۔ چنیوٹ میں ریسکیو ٹیموں کا ٹھٹا، حشمت اور موضع ڈوم میں امدادی آپریشن، 25 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اب تک 1,312 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ شجاع آباد میں شیرشاہ کے قریب بستی گاگرا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا اور پانی قریبی بستیوں میں داخل۔ منڈی باؤدین میں سیلابی پانی میں 2 مختلف مقامات پر 2 نوجوان ڈوب گئے۔ سرزمین پاکستان اپنی جغرافیائی اور تہذیبی تاریخ کے اعتبار سے دریاؤں کی سرزمین کہلاتی ہے۔ پاکستان میں بہنے والے دریاؤں پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دریائے ستلج پر پاکستان میں پہلا ہیڈ قصور میں ہیڈ گنڈا سنگھ ہے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کی کیپیسٹی 4 لاکھ کیوسک ہے۔ تاریخ میں سب سے بڑا بہاؤ 3,85,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے ستلج پر دوسرا بیراج ہیڈ سلیمان کی ہے۔ ہیڈ سلیمان کی تحصیل منچنا آباد ضلع بہاول نگر میں ہے۔ ہیڈ سلیمان کی کیپیسٹی 3,25,000 کیوسک ڈیزائن کی گئی ہے۔ دریائے ستلج پر پاکستان میں تیسرا بیراج تحصیل حاصل پور ضلع بہاول پور میں ہیڈ اسلام ہے۔ ہیڈ اسلام کی کیپیسٹی 3 لاکھ کیوسک ہے۔ دریائے چناب پر پاکستان میں مرالہ ہیڈ ورکس ضلع سیالکوٹ میں پہلا ہیڈ ورکس ہے۔ ہیڈ مرالہ کی گنجائش 11 لاکھ کیوسک ہے۔ ضلع گجرانوالہ میں دریائے چناب پر ہیڈ خان کی دوسرا بیراج ہے۔ خان کے بیراج سے تقریباً 11 لاکھ کیوسک پانی گزرنے کی گنجائش ہے۔ منڈی بہاؤدین کے قریب قادرآباد ہیڈ ورکس تیسرا بیراج ہے جس کی گنجائش 8 لاکھ کیوسک ہے۔ ضلع جھنگ میں ہیڈ تریمو چوتھا بیراج ہے جس کی گنجائش 8,75,000 کیوسک ہے، اور ہیڈ پنجنت دریائے چناب پر 5واں بیراج ہے جس کی گنجائش 8,65,000 ہے۔ دریائے راوی ضلع قصور میں واقع بلو کی ہیڈ ورکس سے تقریباً 2,25,000 کیوسک کی گنجائش ہے۔ ضلع خانیوال میں واقع ہیڈ سدنائی سے کم و بیش 1,50,000 کیوسک پانی گزرنے کی گنجائش ہے۔ منڈی بہاؤدین کے قریب واقع دریائے جہلم پر رسول بیراج ہے جس سے تقریباً 8,50,000 کیوسک پانی گزر سکتا ہے۔ ضلع جھنگ کے قریب واقع تریمو بیراج جہاں چناب اور جہلم ملتے ہیں۔ دریائے سندھ پر ہری پور میں واقع تربیلا ڈیم ہیڈ ورکس نہیں لیکن سب سے بڑا ڈیم ہے۔ دریائے سندھ میاں والی میں واقع جناح بیراج سے 9,50,000 کیوسک پانی گزرنے کی گنجائش ہے۔ ضلع میاں والی میں ہی دوسرا چشمہ بیراج ہے جہاں سے 11 لاکھ کیوسک تک پانی گزرنے کی گنجائش ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں واقع توسا بیراج کی گنجائش 10 لاکھ کیوسک ہے۔ کشمور سندھ میں واقع گڈو بیراج سے پانی گزرنے کی گنجائش 12 لاکھ کیوسک ہے۔ سکھر میں واقع سکھر بیراج سے 11,50,000 کیوسک تک پانی گزر سکتا ہے۔ جام شورو سندھ میں واقع کوٹری بیراج سے 8,75,000 کیوسک پانی گزر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سیلابی علاقوں میں آشوب چشم کا فوری علاج معالجے کی ہدایت۔ فلڈ ریلیف کیمپس میں مقیم تمام بچوں کی ہیلتھ اسکریننگ کی بھی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے فلڈ ریلیف کیمپ میں مقیم خواتین اور بچوں کو تحائف دیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چونگ فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا، وہ متاثرین میں گھل مل گئیں اور انہیں دلاسا دیا۔ مریم نواز نے بچوں سے گپ شپ کی، انہوں نے بچوں سے مختلف سوالات پوچھے۔ مریم نواز کا کہنا تھا پانی کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، گھر بنانے میں بھی مدد کریں گے، فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ دیں گے۔
वज़ीर आला मरीम नवाज ने अद्वियात, ECG, एक्सरे और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने ब्रीफिंग दी। लाहौर में सैलाब से 4,891 मौजूजात मुतासिर, 7 फ्लड रिलीफ कैंप, 17 मेडिकल कैंप और 9 लाइव स्टॉक रिलीफ कैंप कायम किए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चोंग में 3,000 सैलाब मुतासरीन मुकीम है। कैंप में थीम पार्क, बरकत कॉलोनी, मंजूर पार्क और दीगर इलाकों के मुतासरीन को रखा गया है। फ्लड रिलीफ कैंप की सफाई के लिए वासक अमला मौजूद है। सैलाब ज़दगान के इलाज और सेहत के लिए पूरा हफ्ता 24 घंटे डॉक्टर और तिबी अमला मौजूद है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि आइन में छोटे सूबों से मुताल्लिक एक और तरमीम चाहते हैं। सूबे ज़्यादा होंगे तो लीडरशिप भी ज़्यादा होगी। सियासतदानों का सबसे कड़ा एहतसाब वोटर कर सकता है। जमहूरियत के सबसे बड़े पहरेदार अवाम हैं। दुनिया में सियासी लीडरशिप मिडिल क्लास से बनती है। बदकिस्मती से हमारा सिस्टम इस तबके को आगे आने का मौका नहीं देता। ये रिपोर्ट देखिए। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंज, इम्कानात और नई राहें के मौजू पर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब में चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि आवाम तक वसाइल पहुंचाने के लिए छोटे इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल ना किया गया तो हम तरक्की नहीं कर सकते। तमाम इंतजामी मसाइल लोकल गवर्नमेंट हल करती है। कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात नीचे मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है। गलतियां दूर नहीं करेंगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। हमें हर जगह इंसाफ एक जैसा नहीं मिल रहा। पंजाब आबादी का 53% है, उसको वसाइल भी उतने ही चाहिए। छोटे सूबे बनाने से वसाइल बचेंगे। अगर हम अवाम तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें वसाइल छोटे इंतजामी यूनिट्स तक पहुंचाना होंगे। अगर हमने इख्तियारात को निचली सतह तक ना लेके गए हम तो फिर भी हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात को डाइल्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब जो 53% ऑफ पाकिस्तान है, वसाइल भी पर भी हक रखता है। मियां आमिर महमूद ने कहा कि दुनिया में सियासी लीडरशिप मिडिल क्लास से बनती है। बदकिस्मती से हमारा सिस्टम मिडिल क्लास को आगे आने का मौका फराहम नहीं करता। हम अगर 33 सूबे बनाएं तो लीडरशिप की वैरायटी मिलेगी। पहले 26 तरमीम हो चुकी हैं। हम आइन में छोटे सूबों से मुतल्लिक एक और तरमीम चाहते हैं। भारत हर 5 साल बाद नया सूबा बना देता है। भारत में 2014 के इलेक्शन में एक चाय बेचने वाला वजीर आजम बना। पॉलिटिकल लीडरशिप भी मिडिल क्लास से बनती है। बदकिस्मती से हमारा सिस्टम मिडिल क्लास की लीडरशिप को आगे आने का मौका ही फराहम नहीं करता। 33 सूबे पाकिस्तान में बने तो 33 चीफ मिनिस्टर आपको मिले। एक वैरायटी लीडरशिप की मिलती है। अमेंडमेंट्स किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 26, हम एक और करना चाहते हैं। इंडिया में आपने ये भी देखा कि एक चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि सियासतदान का सबसे कड़ा एहतसाब वोटर कर सकता है। वोटर को चाहिए कि अपने लीडर का एहतसाब करे। जब इदारे कमजोर हों तो करप्शन जन्म लेती है। इंतजामी यूनिट्स और इदारे बड़े हैं। हमारे मुल्क में अदालतों का हाल देख लें। दीवानी और सिविल मुकदमात खत्म ही नहीं होते। सिस्टम सही तरीके से काम करने की इजाजत नहीं दे रहा। गवर्नेंस अच्छी हो तो वहाँ शफाफियत भी होगी। छोटे इंतजामी यूनिट्स होंगे तो बेहतर अंदाज में आवाज उठा सकेंगे। हुक्मरानों के लिए या सियासतदान के लिए सबसे बड़ी सजा अगर कोई उसे दे सकता है तो वो उसका वोटर है। जब आपके इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं तब करप्शन जन्म लेती है। अदालतों का निज़ाम देखें हमें क्या मिल रहा है। आपकी अदालतों में, हमारी अदालतों में दीवानी मुकदमात, सिविल लिटिगेशन, उसका तो कभी फैसला ही नहीं हो। सिस्टम उनको काम करने नहीं दे रहा। और अगर आपकी गवर्नेंस अच्छी है तो ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी। और अगर आपके छोटे इंतजामी यूनिट हैं, आप ज़्यादा कुव्वत से ये आवाज़ उठा सकते हैं। मियां आमिर महमूद ने कहा कि जब कानून की हुक्मरानी नहीं होती तो करप्शन बढ़ जाती है। जो सुबह 2 करोड़ का था आज 13 करोड़ का बन चुका है। इंतजामी यूनिट्स बनाने से ही करप्शन खत्म होगी। कानून हमें शफाफियत का हुक्म देता है। छोटे यूनिट्स होंगे तो आवाम हुकूमत के करीब होंगे। फैसलाबाद मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है, उसके साथ ज्यादती हो रही है। उसको अलग सूबा बनाना चाहिए। जब आपके इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं तब करप्शन जन्म लेती है। वो इतने बड़े हैं कि उनको कंट्रोल अब किया ही नहीं जा सकता। जो सुबह 2 करोड़ से शुरू हुआ था वो 13 करोड़ पे पहुंच गया। अगर आपके छोटे इंतजामी यूनिट हैं, आप ज्यादा कुव्वत से आवाज उठा सकते हैं। आप करीब होंगे हुकूमत के। आज आपको छोटे छोटे कामों के लिए लाहौर जाना पड़ता है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ने कहा कि किसी सियासतदान के लिए जेल कोई सजा नहीं। वो 3-4 साल बाद दोबारा आ जाते हैं, फिर हुकूमत में होते हैं। हमारे पास 2-4 लीडर हैं। जब ज्यादा लीडर होंगे तो अवाम के पास चॉइस होगी। जब कोई सूबे में अच्छा काम करेगा तो उसको कौमी सतह पर भी वोट मिलेगा। मियां आमिर महमूद ने कहा कि हमारे पास सियासतदान मौजूद हैं मगर नए लीडर्स नहीं बन रहे क्योंकि
کیونکہ اس کا میکانزم ہی نہیں ہے. 2-3 فیملیز ہی ہیں, ہمیں میرٹ پر لوگوں کو لانا ہوگا. جب 33 صوبے ہوں گے تو لوگ ٹیسٹ ہوں گے. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کا بجٹ پنجاب کے حساب سے ہے. بلوچستان کے پاس پنجاب جتنا بجٹ نہیں. چھوٹے صوبے میں 16 سے زائد وزراء کی ضرورت نہیں. جمہوریت کے سب سے بڑے پہرے دار عوام ہوتے ہیں. اچھی لیڈرشپ لانے کے لیے میرٹ کا طریقہ اپنانا ہوگا. قوموں کی زندگیوں میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بدلیں. نوجوانوں کو یہ کام کرنا ہوگا کیونکہ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے 20 سال بعد اپنے کریئر کے عروج پر ہوں گے تو ان کو بھی کام نہیں کرنے دیا جائے گا. ان کے پاؤں میں بھی بیڑیاں ہوں گی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے نئے صوبے بنانے کو خوشائند قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ سارے ملک میں صوبے بنانے پر بحث ہو رہی ہے, جو اچھی بات ہے. ساری دنیا صوبے بناتی ہے, ہمارے ملک میں بن جائیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں. دنیا نے اس سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. سر, اس وقت پاکستان میں سیلاب ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ڈیمز کتنے ضروری ہیں ملک میں؟ میرے نزدیک جو ہے واٹر سٹوریج جو ہے, اگر چھوٹے ڈیم بن جائیں, کیونکہ بڑے ڈیم یہ تو سیلاب تو جو ہے اللہ خیر کرے, یہ تو لگتا ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو وزٹ اس آلموسٹ ایوری ایئر. چھوٹا موٹا جو ہے ہمیں یہ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے واٹر سٹوریج جو ہے بنانا اچھی بات ہے, ساری دنیا میں بنائی جاتی ہے. لیکن بڑے ڈیم جو ہیں وہ اگر اب بنائیں گے, بنانے چاہیے. اگر سمجھتے ہیں ایکسپرٹس کے ضروری ہیں تو بنانے چاہیے. تو ان کے لیے منیمم 6-7 سال لگیں. اگر اس دوران جو ہے آپ چھوٹے ڈیمز جو ہیں بنا لیتے ہیں, بارانی علاقوں میں بنا لیتے ہیں, یا جہاں پہ بارشیں آتی ہیں وہاں پہ زیادہ, مثلا سیالکوٹ ہے وہاں پہ کچھ سٹوریج وغیرہ, تو یہ اس جلدی ہو جائیں گے اور وہ زیادہ ایریا بھی کور کریں گے. کیا حکومت کوئی نئے صوبے بنانے کے حوالے سے بھی سوچ رہی ہے؟ ایک بحث چل رہی ہے سارے ملک میں, اور اچھی بات ہے کہ یہ ایک نیشنل ڈبیٹ اس کے اوپر ہو رہی ہے. اور اس ڈبیٹ کے بعد اگر یہ چیز کنکلوڈ کی جاتی ہے کہ جس سے وہ صوبے بننے چاہیے, تو ساری دنیا بناتی ہے. اگر ہمارے ملک میں بن جائیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, اچھی بات ہے. ڈی سینٹرلائزیشن ہو جائے گی اور آپ کی ایک پولیٹیکل کراپ جو ہے وہ فرام گراس روٹ لیول جو ہے زیادہ ڈیولپ ہوگی جو ہے.